عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. روزے ضربت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امام الموحدین، امام المتقین، ابو الحسنین، وارث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غم کے ایام ہیں. خداوند متعال ہم سب کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بہت ساری قرآن کریم کی آیات کثرت سے، حتیٰ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جتنی آیات میں صاحبان ایمان کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، تو صاحبان ایمان میں سر فہرست امیر المومنین ہے. صاحبان ایمان کے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اس وجہ سے خود امیر المومنین، مومنین کے امیر، مومنین کے سرپرست، مومنین کے حاکم، یہ لقب بھی صرف امیر المومنین کے ساتھ خاص ہے. حتیٰ جب دوسرے معصومین کو بھی امیر المومنین کہا گیا تو معصومین نے منع فرمایا، شدت سے منع کیا، اپنے شاگردوں کو منع کیا کہ خبردار ہمیں امیر المومنین نہیں کہنا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی امیر المومنین نہیں ہے، اور جس نے بھی یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب سر فہرست ہیں صاحبان ایمان میں. تو انہی آیات میں سے ایک آیت جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق ہے اور جس میں واضح شان امیر المومنین بیان ہو رہی ہے، اور کئی احادیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اولی الامر سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. یہ آیات اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس میں غور کریے گا. اصل تو یہ ہے کہ ہم غور کریں، تدبر کریں، قرآن میں غور و فکر کریں، احادیث میں غور و فکر کریں. احادیث بہت سارے لوگ نقل کرتے ہیں، سمجھاتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں. قرآن کی آیات بہت سارے لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے ان میں. قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کو تلاوت کرنا، یہ سب بھی قرآن میں تفکر اور تدبر کی تاکید کی گئی ہے، اتنی حفظ کی تاکید نہیں ہے. تدبر کرو، غور و فکر کرو، تعقل کرو، قرآن کریم کو سمجھو. بہت سارے قاری قرآن اللہ کی راہ سے بھٹک گئے جب قرآن کریم میں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا. احادیث بھی اسی طریقے سے ہیں. صوفیوں کا عباسی حکومت کے زیر کفالت صوفی دھڑا ایک تیار ہوا
دوسری صدی کے وسط میں یہ بڑے پاکیزہ لوگ، ظاہری طور پہ دنیا سے دور خانقاہیں بنائی ہوئی اللہ اللہ کرنے والے لوگ تھے. لباس بھی اچھا نہیں پہنتے تھے، پشم کا لباس پہنتے تھے جو سخت لباس ہوتا تھا. تو یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آمنے سامنا کبھی کبھی ہو جاتا تھا ان کے ساتھ. بہت سارے واقعات ہیں ان صوفیاء کے ساتھ. البتہ انشاءاللہ پھر کسی فرصت میں صوفیاء کے متعلق تفصیلی بحث کروں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صوفیاء سب دشمنان اہل بیت ہیں، احادیث اس قسم کی سنائی جاتی ہیں بھی صحیح کچھ. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ آج جتنے صوفیاء ہیں اہل سنت کے ہاں، یہ سب دشمنان اہل بیت ہیں؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج دیکھیں، آج مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد صوفیاء سے تعلق رکھتی ہے، اور اصلاً بر صغیر پاک و ہند تو مسلمان ہوئے ہی صوفیوں کے ہاتھ سے. صوفیاء کرام کا بہت احترام ہے. اور دوسری طرف ہمارے بہت سارے علماء یہ حدیث سنا رہے ہوتے ہیں کہ صوفیاء اعداء اہل بیت ہیں. تو یہ سمجھنے یہاں پہ اتنے آسانی سے ہم ان بحثوں سے نہیں گزر سکتے، ان کے اوپر بہت زیادہ ہمیں تدبر کرنا پڑے گا. میں اشارہ کر دیتا ہوں. ویسے جو جوان بات سن رہے ہیں، مرکز الارشاد الاسلامی میرا ایک خود چینل ہے، پیج ہے، اس کے اوپر میں نے 4 کلپس اس موضوع کے اوپر بیان کیے ہیں اس عنوان سے: صوفیاء کے متعلق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نظریہ، درست نظریہ کیا ہے. آج لازمی بات ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب دشمنان اہل بیت ہیں تو اس سے خود فرقہ واریت وجود میں آتی ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ہمارے سارے علماء انہی صوفیاء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور پھر شیعہ تو بہت سارے جو ہے وہ صوفیاء کے درباروں پہ بھی جاتے ہیں، اور کئی شیعہ بھی مشہور ہیں صوفی بہت سارے، جہاں پہ ان کے مزاروں پہ دمالیں ڈالتے ہیں. تو یہ سارا ایک تاریخ ہے اس کی پوری. تو کوئی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر پوری ریسرچ بہت ضروری ہے. جس طرح وہابی جو ہیں یہ بھی صوفیوں کے بہت خلاف ہے. ابن تیمیہ نے صوفیاء کو کافر قرار دیا. ابن تیمیہ جس کا مکتب سعودیہ سے ترویج ہوا ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان میں بھی اسی کی جھلک ہے. پاکستان میں بھی بہت زیادہ اسی ابن تیمیہ کے نظریے کے، یہ بغض اہل بیت جو سارا منتقل ہوا ہے، آل سعود کے پیسہ لگا ہے پوری دنیا میں، نصاب ان کے بن رہے ہیں، سارا کچھ ان کا بن رہا ہے، یہ ادھر سے انویسٹمنٹ ہوئی ہے. تو ان کی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی گفتگو بھی ہوئی مختلف موضوعات پہ. تو ایک ان کا عنوان جو ہوتا تھا وہ یہی کہ آپ لوگ کیا دنیا کے چکروں میں ہو. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض کا تانا دیتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ایک بہت طولانی مناظرہ کیا ہوا، حضرت نے ان کو بلایا، گھر دعوت دی، ایک نے تانا دیا حضرت کو. سفیان ثوری بہت بڑی شخصیت ہے عالم اسلام کی. سفیان ثوری، سوری نہیں ثوری، بہت سارے سوری پڑھتے ہیں، ثوری، سفیان ثوری. یہ صوفیاء جو پہلا صوفی تھا اس کا شاگرد تھا، اور یہ پورا گروپ تھا. تو اس نے چھٹے امام کو خوبصورت لباس میں دیکھا تو کہا کہ یبن رسول اللہ، آپ کے اجداد تو اس طرح نہیں تھے، آپ کس روش پہ چل رہے ہو. تو حضرت ناراض ہوئے اور اس کو سمجھایا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ اللہ کے حلال کو حرام کرو، اور تم نے کون سا یہ دین بنا لیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم پھر آپ سے گفتگو کرنے آئیں گے. تو ایک فرصت میں یہ آ گئے. تو جب یہ آئے تو ایک کوئی حضرت کا ظاہراً ارادت مند وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، چھٹے امام کا ارادت مند وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. تو جب حضرت نے ان کو بٹھایا تو گفتگو شروع کی، تو اس نے تانے مارنا شروع کیے، جس طریقے سے آج کل بہت سارے معمولاً ہم مسلمان جو ہیں شیعہ ہوں یا سنی ہوں ایک دوسرے کو تانے لگاتے ہیں. تو اس نے تانا مارا. اس نے کہا تسی لوگاں نو آدے ہو، پنجابی میں سنا دینا، اس نے کہا تسی لوگاں نو آدے ہو کھاؤ پیو نہیں چنگا تے تواڈے اپنے بڑے زبردست کھانے ہوندے نے، لوگاں نو آدے ہو زہد کرو تے آپ تسی بڑے فٹ رہندے ہو، ظاہری طور تے سادے رہندے ہو، اندر بڑے بہترین کھانے چلدے ہیں تواڈے.
اس نے تانا مارا تو حضرت نے فوراً اس کو روکا، کہا یہ باتیں نہ کرو، یہ فضول باتیں ہیں، یہ فضول باتیں ہیں، آپ دلیل لے کے آؤ، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جو لباس میں نے پہنا تھا؟ تو وہ اب انشاءاللہ میں کسی فرصت میں وہ پورا بیان کروں گا آپ کی خدمت میں، وہ پورے اس کے اوپر چند لیکچرز ہیں، وہ خود حدیث بڑی طولانی ہے، انہوں نے چند آیتیں پڑھی اس چیز کے اوپر کہ ہمیں اچھا کھانا پینا لباس یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے قرآن کے سسٹم کو نہیں پڑھا، قرآن ایک پورا نظام ہے، قرآن کے اندر بہت ساری آیات محکم ہیں، متشابہات ہیں، ناسخ ہیں، منسوخ ہیں۔ مثلا انہوں نے ایک جو آیت پڑھی وہ یہی پڑھی جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اسیر کو بھی کھانا دے دیا، یتیم کو بھی کھانا دے دیا، مسکین کو بھی کھانا دے دیا، اور خود بھوکے، کہا یہ دین ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے تو ایثار کیا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود طلب تھی لیکن اپنی طلب کو پورا نہیں کیا، فقیر کی طلب کو پورا کیا، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ پھر حضرت نے اس کی آگے دوسری آیات کچھ پڑھنا شروع کی، پورا ایک نظام بتایا۔ حضرت نے یہاں تک استدلال فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اکٹھا ایک فقیر کو بہت کچھ دے دیا، اگلے دن ایک اور مانگنے کے لیے شخص آیا، اس وقت حضرت کے پاس کچھ نہیں تھا، اس وقت حضرت کے پاس کچھ نہیں تھا۔ البتہ مومنوں کی یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ پیغمبر اکرم کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن واقعاً ایسی تھا، پیغمبر گرامی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ پیغمبر بہت پریشان ہوئے کہ میں نے اس فقیر کو کچھ دیا نہیں ہے، تو اس پہ آیت نازل ہوئی، اس کا پھر حضرت نے مفہوم بتایا کہ آپ نے جب خرچ بھی کرنا ہے تو ایک حد تک رقم پاس رکھنی ہے۔ اب قانون آئے، قانون آہستہ آہستہ ہے کہ انفاق بھی کر رہے ہیں تو یہ کس طرح کرنا ہے، تو حضرت اس طریقے سے بیان کرتے گئے۔ پھر حضرت نے ایک اور چیز بیان کی، حضرت نے فرمایا کہ حضرت سلمان جو پیغمبر گرامی کے صحابی ہیں ان کو قبول کرتے ہو؟ کہا جی بالکل کرتے ہیں۔ کہا وہ بہت بڑے عارف تھے نا؟ کہا بالکل عارف تھے۔ کہا وہ سال کا مال اور جو گندم اور سارا کھانے کا چیزیں تھی وہ اکٹھی رکھ لیتے تھے نا؟ تو کہتے ہیں جی بالکل۔ کہا وہ رکھتے تھے، وہ تدبیر کرتے تھے پورے سال کی، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً یہ سنایا جاتا ہے آج دا ہونا چاہیے، کل دا ضروری نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت سلمان پورے سال کی پلاننگ کرتے تھے، ان کو بھی کسی نے تانا مارا، تانا لگایا، انہوں نے فرمایا آگے سے، حضرت نے یہ جواب میں ان کو کہا، حضرت نے فرمایا کہ حضرت سلمان نے ان سے کہا کہ بھائی ایک دن گھر میں نہ ہو نا کچھ کھانے کے لیے، دماغ کام نہیں کرتا، ایک دن افطاری نہ ہو نا تو درس سمجھ میں نہیں آتا۔ کل بھی میں ایک جگہ پہ سنا رہا تھا، علامہ حسن زادہ آملی درس پڑھا رہے تھے، تو ایک شاگرد پھر سوال کر رہا تھا، وہ جواب نہیں دے رہے تھے، اس شاگرد کو بڑا غصہ آ رہا تھا، بھئی میں سوال کرتا ہوں آگے سے جواب ہی نہیں دیتے۔ تو جب درس ختم ہو گیا، درس جب ختم ہوا تو علامہ حسن زادہ آملی نے اس شاگرد کو بلا لیا۔ مثلا اب موضوع میں بیان کر رہا ہوں امامت کا، اب کوئی مومن مجھ سے پوچھے کہ مولانا وضو کیسے کرتے ہیں، تو میں کہوں گا بھائی میں امامت کو بیان کر رہا ہوں، آپ وضو پہ چلے گئے ہو، موضوع کے مطابق سوال کرو نا، درس جو ہو رہا ہے اس کے مطابق سوال کرو۔ تو علامہ اس کو اس وجہ سے جواب نہیں دے رہے تھے کہ موضوع اور تھا، وہ سوال اور کر رہا تھا۔ تو جب درس ختم ہوا تو علامہ حسن زادہ آملی نے فرمایا کہ بیٹا مجھے پتہ ہے جب گھر میں پیسے نہ ہونا تو پھر کیا پریشانی ہوتی ہے، پھر سوال بھی سیدھا نہیں ہوتا، میں نے بھی یہ وقت گزارا ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کا جواب نہیں دے رہا تھا کیونکہ مجھے آپ کی ٹینشن محسوس ہو رہی تھی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ فقر خطرناک چیز ہے۔
تو اب حضرت نے جب ان کو یہ ساری چیزیں پھر بتایا کہ تم نے پورا قرآن کا سسٹم نہیں پڑھا. اسی طریقے سے امامت کا موضوع ہے. امامت کی آیتیں تو ہم دھڑا دھڑ سنا رہے ہیں, دھڑا دھڑ حدیث ثقلین سنا رہے ہیں, آئے تطہیر سنا رہے ہیں, الحق ما علی سنا رہے ہیں. مجھے یاد ہے ہم تو خود مثلا شیعہ جو ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اتنے جو فضائل پڑھتے ہیں, میں نے بعض اہل حدیث کو, بعض اہل سنت کو ایک گھنٹہ, ایک خطیب کی میں ایک دن تقریر سن رہا تھا, چینل پہ آ رہی تھی ایک مزار سے, اس نے تقریباً 25 سے 30 منٹ عربی کے اندر جتنی احادیث تھی سناتا گیا امیر المومنین کی. لیکن شاید ایک حدیث بھی پلے نہ پڑی ہو. علیکم بالدرایا لا بالروایا, صرف نقل کرنے پہ نہ رہو. جس طریقے سے ہوتے ہیں نا, ہم بھی جب مدرسے میں گئے شروع میں تو ہمیں قصے کہانیوں پہ بڑا خوش کرتے تھے. قصے کہانیوں پہ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے قصہ ایک ہوتا ہے, بیچ میں ایک قصہ سنا دو, پوری بات سمجھاؤ, قرآنی سسٹم سمجھاؤ, ایک بیچ میں قصہ سنا دو. اب بعض نے قصوں پہ پورا دین بنا دیا. آگے علی قاضی طباطبائی اس طریقے سے عارف تھے. او بھائی وہ عارف تھے, کیسے عارف بنے, وہ پہلے ساری سمجھاؤ چیز. یہ اگر بچے سنیں گے اگر وہ باتیں, وہ گمراہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت سارا پیریڈ گزار کے وہاں تک پہنچے ہیں. 70 سال تہجد پڑھی ہے. کتنے سال آقا علی قاضی تہجد پڑھتے رہے, پھر جا کے وہ جو چیزیں مانگتے تھے وہ پورا ہونا شروع ہوئی. تو وہ پورا پیریڈ قرآن حدیث جب تک انسان نہ سمجھے. تو آپ دیکھیں, ہم یہ آیت بہت سنتے ہیں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اس آیت میں ہم غور کریں, اس کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ اولی الامر کی اطاعت, اللہ کی اطاعت, رسول اللہ کی اطاعت, اولی الامر کی اطاعت. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ دل سے ان کی باتیں ماننا. اب رمضان المبارک ہے, ہم جائزہ لیں اپنا, اب اپنا جائزہ لیں. مثلا میں اب وقت کا میں جلدی گزرتا ہوں بات سے. آپ دیکھیں چھٹے امام فرماتے ہیں آخری وقت, چھٹے امام کا آخری وقت تھا. جو پاس شخصیات بیٹھی ہوئی تھی وہ فرماتے ہیں حضرت کی وصیت آخری یہ تھی, لا تنال شفاعتنا یا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. ہم اہل بیت کی شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو کم سمجھتا ہے. مکتب کا بانی بیان کر رہا ہے. اب آگے سے کوئی کہے کہ ایسی جی انہوں نے من نہ ڈالے اور لوگوں کو نماز کی چھٹی کا کہے, تو آپ ادھر سے اس کا اندازہ لگا لیں. یہ اس آیت کو جتنا پڑھتا رہے یہ اس آیت سے خارج ہو رہا ہے, اس آیت سے تخلف کر رہا ہے. اصل جو عنوان تھا وہ اطاعت کا عنوان ہے اس آیت کے اندر. مطیع بن کے رہو, علی ابن ابی طالب کے مطیع بن کے رہو, حسن مجتبیٰ کے مطیع بن کے رہو, جن کا پیغمبر اکرامی نے بیان کیا ان کے مطیع بن کے رہو, اور پھر ان کے حوالے جو انہوں نے کیا ہے ان کے بھی مطیع بن کے رہو. مثلا آپ دیکھیں مالک اشتر, میں اب اس پوائنٹ پہ آتا ہوں جو ہماری زندگیوں سے ریلیٹڈ ہے. کہتے ہیں نا جی غیر معصوم کی اطاعت نہیں ہوتی. مالک اشتر غیر معصوم ہے, معصوم ہے مالک اشتر, معذرت کے ساتھ مالک اشتر کیا معصوم ہے؟ مالک اشتر کو مصر کے لیے جب بھیجا, مختلف شہروں میں حضرت نے گورنر بھیجے, جب مصر کے لیے بھیجا پورا طولانی خط لکھا, تفصیلی خط, جو عموماً سیاسی پڑھتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں. پاکستان کے ہاں بھی پوری دنیا کے مختلف سیاسی اداروں میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ جو خط تھا جس کے اندر پورا نظام حکومت تھا کہ رعیت کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, وزیر کیسے ہونے چاہیے, یہ سارا, تو وہ عموماً وہ صرف لگا ہوا ہے, عمل اس پہ نہیں ہوتا, صرف لگا ہوا ہے. جس طریقے سے قرآن ہمارے گھروں میں صرف رکھا ہوا ہے, عمل نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اس آیت کے اندر
بنیادی ترین چیز کیا ہے؟ اطاعت ہے. اطاعت کی طرف تاکید کی جا رہی ہے کہ اطاعت کرو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کا جو آرڈر ہو وہ مانو. تو حضرت مالک اشتر کو جب بھیجا تو امیر المومنین نے اس خط کے اندر ایک چیز جو بیان کی کہ مالک اشتر کی اطاعت کرنا، پیروی، اتباع، جو یہ آرڈر دے اس کو ماننا. معصوم حکم دے رہے غیر معصوم کی اطاعت کا. اب کیا رعیت کے لیے قبول کرنا واجب ہے، اطاعت کرنا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہ نہیں میں مالک اشتر کی میں ڈائریکٹ مانتا ہوں، ڈائریکٹ سسٹم کا قائل نہ ہو. جس طریقے سے بعض ڈائریکٹ ہو گئے ہیں نا، بعض کہتے ہیں ہم کسی کو بھی نہیں مانتے صرف اللہ کو مانتے ہیں، یہ بھی ڈائریکٹ ہو رہے ہیں. بہت ساروں نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کے سسٹم کو نہیں مانا. رسول اللہ کو چھوڑ کے ادھر جانے کی کوشش کرو گے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دیجئے ان سے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اے رسول اللہ ہم اللہ کے بڑے چاہنے والے ہیں. ان سے کہہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو فَاتَّبِعُونِي، میری مانو. پیغمبر کی اطاعت، اللہ کی محبت. یہاں سے پتہ چلے گا جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہاں پہ بڑا باریک پوائنٹ ہے اس آیت کے اندر. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. ایک اطیعوا الرسول، دوبارہ اطیعوا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اطیعوا پہلے بھی استعمال ہوا، پھر رسول اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہوا، اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہوا، رسول اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہوا. اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تیسری دفعہ و اطیعوا اولی الامر نہیں آیا. علماء نے یہاں پہ بڑا باریک نکتہ نکالا ہے. فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت رسول اللہ ہی کی اطاعت ہے. یہ دو جدا نہیں ہیں. جو اولی الامر کی مان رہے وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مان رہے. اب آپ دیکھیں امت مسلمہ نے کیا کیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اطاعت نہیں کی. چلے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کوفیوں پہ آتے ہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کوفہ میں آ گئے نا. میرے بھائی ہمارے لوگ جو ہے نا، ہماری ایک طبیعت ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مثلا بعض کا جب موضوع چھیڑتا ہے نا مولانا اس طرح کر رہے ہیں، لازم بات ہے مولانا کو اس طرح کہنا یہ آسان کام نہیں ہے. سب سے حساس طبقہ مولانا حضرات کا ہوتا ہے. مولانا کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ کئی دفعہ ہم تبلیغ کرنے جاتے ہیں نا تو کئی بزرگ ہمیں تجربہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں علاقے کے پیش نماز نو کچھ نہ کہنا، نہیں تو تھوڑی خیر نہیں ہے. اگر اپنے سسٹم جاری رکھنا ہے تو ادھر کے پیش نماز سے بنا کے رکھو، کیونکہ اگر اس کو تھوڑا سا آپ نے کچھ کہہ دیا پھر تسی بھی اتھے رہ نہیں سکتے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں حساس طبقہ ہے، حساس طبقہ ہے، کچھ بھی سن نہیں سکتا، برداشت نہیں ہوتی. لیکن آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے انہی علماء کو جب خطبہ دیا، بہت سخت خطبہ تھا خطبہ منا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جب ہم اپنے پہ باری آئے نا پھر سخت ہوتا ہے. کوئی یہ کہ بھائی غلط کر رہے ہو، مثلا اب جو عالم یہ کہے کہ شیعہ یہ کام غلط کر رہے ہیں، شیعہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. اور وہ پسندیدہ عالم ہے جو دوسرے فرقوں کو کٹائی کر رہا ہے صبح شام، وہ بہترین ہے جی، بڑا بہترین عالم ہے. یہ عالم نہیں ہے، یہ فرقہ پرست ہے، یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، یہ تمہاری تربیت نہیں کر رہا. عالم کا کام ہوتا ہے رعیت کی تربیت کرنا. عالم وہ نہیں ہوتا جو پریشر قبول نہ کر سکے. جو لوگوں کے پریشر میں آ جائے اس کو امامہ لباس اتار دینا چاہیے. رسول اللہ لوگوں کے پریشر میں نہیں آئے، امیر المومنین پریشر میں نہیں آئے. حق بیان کیا، حق گوئی کی. امام حسین علیہ السلام نے حق گوئی کی اگرچہ لوگ بہت مخالف تھے. تو کیا ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے بھائی یہ کام غلط کر رہے ہو. آج آپ دیکھیں شیعہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اطاعت نہیں کرتے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کرتے.
اب شیعہ اور مشہور و بے نمازی پورے آپ دیکھیں، بعض جگہ پہ، بہت ساری جگہ پہ شیعہ آبادی ہیں، مسجد کا اہتمام نہیں ہے، عبادتیں نہیں ہیں. اچھا کہتے ہیں جو مولانا ممبر کے اوپر سے یہ بات نہ کیا کرے دوسروں کو پتہ چل جائے گا. اچھا آج دوسروں کو نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ جو کلپ چڑھے ہوتے ہیں 20 کلپ جس میں شرک بک رہے ہیں ممبر کے اوپر سے، جس میں اللہ کی توہین ہو رہی ہے، جس میں رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہے، آپ کے علماء جو چینلز پہ بیٹھتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے. آپ کے علماء جو مختلف اداروں میں ہیں، جو بعض وقت حکومت کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، ان سے جا کے پوچھیں ان کا کیا حشر ہو رہا ہے. ان کو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ، آپ کے ممبروں پہ کیا ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد وہ نہیں روک سکتے. وہ کہتے ہیں بھائی روکیں. کچھ تو سیاسی پارٹیاں وہ کہتے ہیں ووٹ خراب ہوتے ہیں، اور کچھ ویسے ہی سیاسی ہو گئے ہیں، ٹیمیں لوگ ناراض ہو جائیں گے. اس وجہ سے آپ دیکھیں بڑی تعداد کوفی مزاج. کوفی کیا تھے؟ کوفیوں کی ہسٹری پڑھ لیں. کوفی حضرت علی علیہ السلام کی روز محفل میں آتے تھے، تقریریں سنتے تھے، اس طرح بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے. حضرت فرماتے تھے، اب حضرت کے میں نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں، کہیں اور سے نہیں. کوفیوں کبھی کہتے ہو کنک دے داڑے ہوں بھی نہیں نکلنا. اچھا پھر چلو گندم کے دن گزر گئے جی، گرمی بڑی شروع ہو گئی. اچھا جی اب ایک مسائل شروع ہو گئے جی. کاش میں نے تم لوگوں کو نہ دیکھا ہوتا، بیکار سست. کیسا امام ہوں میں تمہارا؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کیسا امام ہوں میں تمہارا جس امام کی کوئی معنی ہی نہ. آپ یہ نہ دیکھیں ایک ضربت صرف وہ، ہم تو اسے ایک وہ ضربت امیر المومنین کو، حقیقت میں جس شخصیت نے اتنا جہاد کیا اور جو یہ کہے کہ خدایا میں بیماری سے مرنے سے بہتر ہے کہ 1000 ضربتیں کھا کے مروں، میرے لیے وہ بہتر ہے. اس امیر المومنین کو ایک ضربت کی ٹینشن نہیں تھی. وہ امیر المومنین جو پوری رات آسمان کی طرف دیکھتے تھے ان کو ٹینشن تھی انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. کبھی ایک گروہ باہر نکلتا ہے، پھر دوسرا گروہ باہر نکلتا ہے، پھر تیسرا گروہ باہر نکلتا ہے، اور جو اپنے ساتھ وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا یہ چیزیں ہمارے لیے ہے نہیں اس چیز میں کہ ہم ایسے تو نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا امام زمانہ علیہ السلام کہ ہم منتظر ہیں. حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کیا وہ نہیں دیکھ رہے میں کیا کر رہا ہوں؟ ہمارا صرف یہی کام ہے کہ سوشل میڈیا پہ کمنٹ کر دینا لعنت، بس یہ میرا فریض ہے. سلیبس بدل گیا، سلیبس چینج ہو گیا، فضائل اہل بیت نکال دیے گئے، حضرت خدیجہ کا کردار ختم کر دیا گیا، حضرت ابو طالب کی شخصیت کا ذکر ختم کر دیا گیا، بنو امیہ کا ذکر شروع ہو گیا. لعنت لعنت. آپ کیوں نہیں یونیورسٹیوں میں نظر آتے؟ آپ کیوں نہیں ہاسپٹلز میں نظر آتے؟ آپ کے ہاسپٹلز کیوں نہیں ہیں؟ آپ کی یونیورسٹیاں کیوں نہیں ہیں؟ آپ اداروں میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے؟ آپ کے بورڈ کیوں نہیں ہیں؟ آپ کیا منتظر نہیں ہو؟ منتظر کا کیا مطلب ہے؟ او جی وہ آ کے کرسن سارا کچھ. وہ ایک عالم دین کے ایک دکان پہ چینی انہوں نے لی تو وہ شاپ پر پھٹا ہوا تھا، تو وہ چینی لے کے آ رہے تھے، راستے میں ساری چینی گر گئے. تو واپس دکان پہ گئے، انہوں نے دکاندار سے کہا بھائی پھٹا ہوا شاپ پر دے دیا تھا، ساری چینی گر گئی ہے. تو وہ ایرانی تھا دکاندار، اس نے کہا انشاءاللہ امام زمانہ میاں آیت، انشاءاللہ امام زمانہ آئیں گے سارے شاپر ٹھیک ہو جائیں گے. امام زمانہ علیہ السلام کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام منتظر ہیں نکموں کے. مجھے بتائیں جو مومن واجبات ادا نہیں کر سکتا وہ اتنے بڑے سٹیپس کیسے اٹھائے گا جہاں پہ اتنے عرصہ معصوم کے ساتھ. حضرت علی علیہ السلام جب میدان جنگ میں جاتے تھے کئی مہینے رہتے تھے. مثلا آپ دیکھیں نا کئی ہیں، مثلا میں مثال آپ کو دیتا ہوں آسان سی، وقت اگرچہ کم ہے. مثلا کئی ہمارے مدرسوں میں سندھی آتے تھے تو سندھی بہت کم رہتے تھے مدرسوں میں. کیوں؟ وہ کہتے تھے ہم اماں کے بغیر نہیں رہ سکتے. سندھی جوان بھی ہو جائے وہ کہتے ہیں ہم اماں کے بغیر 5 دن نہیں رہ سکتے. مجھے بتائیں
یہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ جب سفیانی کے مقابلے میں جانا ہے تو یہ کہے گا مولا آج تو داواں دیڑا ہو گیا. ساروں کی یہی کنڈیشن ہے. مولانا حضرات، مولانا نماز پڑھا کے سمجھتا ہے میں نے فریضہ ادا کر دی. جو اداروں میں اکثر ہیں وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہم شیعہ ہیں. انہوں نے آگے نصاب کیا بنانا ہے؟ جو یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں شیعہ ہوں، جو یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھوں، کیونکہ بات ہی نہیں کر سکتا. مکتب کا اس کو پتہ ہے، ایک بڑی تعداد کو مکتب کا نہیں پتہ. یہ جو کہتے ہیں ہمیں مکتب کا پتہ ہے، بہت سارے ان کو ٹوٹ کے پتہ ہے، مکتب کہاں پتہ ہے. مکتب کے لیے تو بڑا ٹائم چاہیے، سمجھنا پڑتا ہے. صرف توحید امام جعفر صادق علیہ السلام ٹائم چاہیے اس کے لیے. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو زخم، اصلی زخم تھے، وہ انہوں نے دیے جنہوں نے دعوے تو بہت کیے لیکن ساتھ نہیں چلے. امام مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کوفیوں کی ایک بڑی مشکل، کہہ دیتے ہیں ساتھ نہیں دیتے. حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا کیا؟ کوئی گھر میں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ کوفی ہوتا ہے، بزدل، ڈر گئے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تنہا کیا انہوں نے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو پوری رات گریہ فرمایا، اور جب ایک لمحہ وہ بھی آیا اونچا اونچا گریہ کیا. جب اونچا اونچا گریہ کیا بچے گھبرا کے آ گئے. یہ معتبر واقعہ ہے. بچے گھبرا کے آ گئے، بابا کیا ہوا؟ کیونکہ بچے دیکھ رہے تھے کہ امیر المومنین کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، پریشانی میں ہے. بابا عام روٹین سے ہٹے ہوئے ہیں. پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، روتے ہیں. علی ابن ابی طالب کیوں رو رہے تھے؟ جب آئے نا امام مجتبی علیہ السلام، بابا کیا ہوا، اتنا اونچا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں سجدے میں گیا، میری آنکھ لگ گئی چند لحظوں کے لیے. جب آنکھ لگی رسول اللہ کو میں نے دیکھا. رسول اللہ فرما رہے تھے علی بڑا وقت گزر گیا ہے تمہاری زیارت کیے ہوئے، میں بڑا مشتاق ہوں تمہارا. تو میں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت نے مجھے بڑی اذیت دی ہے، بہت اذیت دی امیر المومنین کو. جب ضربت لگی فزت برب الکعبہ، اب بچے اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں گھر کی طرف، اصحاب اکٹھے ہوئے ہیں. جب دروازے پہ اصحاب آ گئے، مولا امیر المومنین نے فرمایا، گھر میں داخل ہوتے ساتھ فرمایا کہ اے حسن مجتبی اصحاب سے کہو گھروں میں چلے جائیں واپس. بہت سارے چاہنے والے تھے امیر المومنین کے، اکثریت چلی گئی. ایک صحابی دروازے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تھا ساسا بن سوہان. امام مجتبی علیہ السلام واپس باہر آئے، دروازے پہ دیکھا ساسا بیٹھے ہوئے ہیں. کہا ساسا بابا کا حکم ہے چلے جاؤ. ساسا کی آہ نکلی اور رونا شروع کیا. کہا حسن مجتبی یقین کرو مجھ سے اٹھ کے جانے نہیں ہو رہا، جب تک علی مرتضیٰ کی میں زیارت نہیں کروں گا نا میں واپس نہیں جاؤں گا. میں اپنے مولا کو ایک دفعہ اور دیکھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں حضرت ساسا بن سوہان خود فرماتے ہیں میں اندر آیا، جو داخل ہوا میری نگاہ امیر المومنین کے اوپر پڑی. علی ابن ابی طالب کے سر کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی، چہرے اور پٹی کا فرق نہیں نظر آ رہا تھا. چہرہ بھی پیلا ہوا تھا وہ زہر کے اثر کی وجہ سے، اور اس طرح تڑپ رہے تھے علی ابن ابی طالب جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ رہا ہوتا ہے. اتنے زہر آلود تھی وہ تلوار. اور جب تڑپنا شروع کیا نا، طبیب آیا، طبیب نے تشخیص دی. اس کے منہ سے نکلنا تھا کہ دودھ بہتر ہے اگر علی کو دیا جائے، زہر کا اثر کم ہوگا. یہ بات پھیلی، جتنے کوفہ کے یتیم بچے تھے پیالے اٹھا کے لے آئے، دودھ اکٹھا ہونا شروع. اتنا دودھ اکٹھا ہو گیا، میں کہوں گا یا علی، بس میرے آخری جملے، میں کہوں گا یا علی آپ نے دودھ طلب نہیں کیا، خود آپ طبیب نے تشخیص دی کہ آپ کے لیے دودھ بہتر ہے، تو کوفہ کے بچے بھی آپ کے لیے دودھ لے آئے. میں قربان ہو جاؤں اس فرزند پہ آپ کے جو عاشور کے دن اپنے 6 ماہ کے لیے پانی طلب کر رہے تھے. اِن لَمْ تَرْحَمُونِ فَارْحَمُوا عَلَىٰ هَٰذَا الطِّفْلِ، مجھ پہ نہیں رحم کرتے تو میرے اس کم سن پہ تو رحم کرو. رحم نہیں کیا اس کم سن پہ،
تیر لگایا ذبح من الأذن إلى الأذن. اور مولا میں کہوں گا آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اصحاب بیٹھے دروازے پہ. کیوں بیٹھے اصحاب؟ جہاں پہ زینب کبریٰ روئے گی، کانوں میں آواز جائے گی، آپ سے برداشت نہیں ہوا میری ان بیٹیوں کی آواز میرے اصحاب کے کانوں میں جائے. میں کہوں گا یا علی اس دن آپ پہ کیا گزری ہوگی جب تنہا زینب کبریٰ مقتل کے اندر کھڑی ہوئی تھی. اس وقت آپ کے اوپر کیا گزری ہوگی. اور جب کوفہ کے بازاروں میں زینب کبریٰ کو خطبے دے رہی تھی اس وقت آپ کے اوپر کیا گزری ہوگی. اور جس وقت شام کے دربار میں کھڑی ہو کے زینب کبریٰ خطبے دے رہی تھی. اور میں کہوں گا یا علی آپ کا تو جنازہ بھی بڑے اہتمام سے ہوا، غسل بیٹوں نے دیا، کفن بیٹوں نے دیا، گھر کے اندر اہتمام کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ جنازہ اٹھا. لیکن آپ کے وہی فرزند ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک کو تیر لگائے گئے جنازے کے اوپر اور دوسرے بیٹے کو دفن بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی. سیعلم الظلم من کلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اے خدا ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما، ہمارے رشتہ داروں کے گناہ معاف فرما. اے خدا جو مومنین مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو سفر پہ ہیں ان کے سفر کو بے خطر فرما. اے خدا بحق محمد و آل محمد سب مومنین کی پریشانیاں دور فرما جنہوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا. اے خدایا ان کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رہبر عظیم الشان کو صحت و سلامتی عطا فرما، مراجع کرام کو طولانی عمر عطا فرما، سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. اے خدایا حزب اللہ کو فتح نصیب فرما. جو بھی مسلمان مظلوم ہیں یمنی، شام کے، عراقی، پاکستان میں جو بھی مظلوم ہے خدایا سب مظلومین کی مدد فرما. اے خدایا ناصبیوں کو اور داعشیوں کو تباہ و برباد فرما. اے خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری نسل کو غالیوں سے محفوظ فرما. اے خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری افطاریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، عبادات نمازوں کو قبول فرما. حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. وصلی اللہ علیہ